السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے، اور ہماری زبان کے گرہ کھول دے تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ وجلی وزیرم من اہلی، اور اے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں، ہمارے شوہر، ہمارے بہن بھائیوں، والدین، رشتہ داروں، دوستوں، ہمسایوں، سب کو دین کے اس کام میں ہمارا مددگار بنا دے۔ ہمارا دوسرا سپارہ چل رہا ہے اور آیت نمبر آج ہے 222، 222، اور طلاق کے احکامات چل رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جب ہم کہتے ہیں صدق اللہ العظیم تو یہ صرف لپ سروس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمارا پورا دل سے بات نکلنی چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے، جو باتیں اس میں ہیں وہ سچ ہیں، اور ہم اس کو بار بار سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو طلاق کی آیات شروع ہوئی تھیں اور ہم نے جو ہے کیا پڑھ لیا تھا طلاق کے احکامات میں، کہ طلاق جو ہے وہ طہر کی حالت میں دینی چاہیے، یعنی کہ پاکیزگی کی حالت میں، اور ایک وقت میں صرف ایک طلاق دی جاتی ہے، اور عدت جو ہے وہ ہم نے عدت کی مدت بھی طلاق کی پڑھ لی ہے، ثلاثۃ قروء، یعنی کہ 3 مینسز، اور عدت کے دوران رجوع کا حق، اور اس کے علاوہ عورت اسی گھر میں رہتی ہے، اور اگر اس دوران رجوع کر لیا تو طلاق نہیں ہوگی، اگر وہ عدت گزر گئی تو طلاق ایک پہ بھی ہو جاتی ہے، اور اگر دوبارہ وہ کرنا چاہیں تو پھر نکاح کرنا پڑے گا، لیکن کر سکتے ہیں۔ اور جب 2 طلاق ہو جاتی ہے، الطلاق مرتان، مرتان کا مطلب 2 مرتبہ، 2 مرتبہ کا کیا مطلب ہے کہ 2 دفعہ دی گئی، ایک ہی دفعہ میں تینوں نے 2 دفعہ، تو پھر یا تو روک لیں یا اس کو پھر رخصت کر دیں، یعنی تیسری دفعہ دیں گے تو طلاق بائن ہو جائے گی۔ تو طلاق کی قسمیں: طلاق رجعی جس میں رجوع کر سکتے ہیں، اور طلاق بائن جس میں بین یعنی کہ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ یہ احکامات خود پڑھیے گا اور غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اور ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے،
کہ 3 طلاقیں دے کے عورت کو گھر سے باہر نکال دیا جاتا ہے. تو جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے، اس پہ غور و فکر نہیں کریں گے تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو کیسے صحیح کریں گے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا جو آخری ہمارا 1/4 ہے یہ دوسرے سپارے کا، تو اس میں مزید طلاق کے احکامات ہم پڑھیں گے. پھر رضاعت کے یعنی کہ دودھ پلانے کے قوانین، بریسٹ فیڈنگ کے، پھر بیوہ کے حقوق، پھر اس کے علاوہ قرض حسنہ کی بات ہے، اور پھر طالوت اور جالوت کا قصہ ہے. اور مزید اس پہ بات کی گئی ہے کہ خرچ کہاں کریں، قرض حسنہ کی بات ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں تم لوگ جو ہے مانے نہ ہو کہ وہ اپنی مرضی کے شوہروں سے نکاح کریں. یعنی عدت گزارنے کے بعد ان کو نکاح سے نہ روکو. یعنی اب جس فیملی کا وہ حصہ تھی ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کے اوپر جو ہے کوئی بھی پابندی لگائیں کہ اس سے کرو نہ اور اس سے نہ کرو. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ رکھتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے. اور یہ تمہارے لیے جو ہے وہ بہت ہی اچھی بات ہے. اور تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ تم اس سے جو ہے یہ باز رہو، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ازکا لکم و اطہر. یعنی ان چیزوں پر عمل کرنا ہماری پاکیزگی کو شو کرتا ہے نا. اس کے بعد آیت نمبر 223 میں اللہ تعالیٰ اب جو ہے رضاعت کے قانون بتا رہے ہیں. رضاعت کس کو کہتے ہیں؟ دودھ پلانے کو، بریسٹ فیڈنگ کو. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص جو چاہتا ہے کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو ان کو چاہیے کہ کیا کریں؟ اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں. 223 یہ آیت نمبر ہے. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ولا الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں بچے کے باپ کو جو ہے وہ معروف طریقے سے جو ہے وہ ماں کو کھانا کپڑا دینا ہوگا. اور خاص طور پہ یہ اس وقت کی بھی بات ہے کہ جب اگر طلاق یا خلا ہو تو بھی جو ہے وہ باپ کے اوپر ہی ذمہ داری ہے اگر بچہ دودھ پیتا ہو. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تکلف نفس الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کی جتنی اس کی ہمت طاقت ہوتی ہے اس سے زیادہ جو ہے بوجھ نہیں ڈالتے. نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے. یعنی کہ خام خواہ میں جو ہے وہ کسی کے اوپر کوئی پابند جس کی جتنی حیثیت ہے، یعنی یہ نہیں کہ ماں جو ہے وہ کہے کہ مجھے اتنا چاہیے حالانکہ باپ کی حیثیت ہی نہ ہو. یا اگر ماں کو کوئی مسئلہ ہے اور وہ نہیں پلانا چاہ رہی ہے اور باپ اس کے اوپر زبردستی کرے تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر جو ہے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا تشاوری فلا جناح علیہما. تو نہ تو ماں کو تکلیف میں ڈالا جائے نہ باپ کو تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا دودھ پلانے والی کا حق جیسا بچے کے باپ پر ہے ویسے ہی اس کے وارث پر بھی ہے. یعنی کہ جو دوسرے لوگ ہیں جو گھر کے ہیں ان پر بھی ذمہ داری صرف باپ پر ہی نہیں ہے. اور اگر فریقین یعنی ماں اور باپ دونوں جو ہے ان میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں 2 سال سے پہلے تو کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. اور اگر یہ ہو کہ تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی اور عورت سے دودھ پلوانے کا نا طلاق یا خلا کی صورت میں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ اس کا جو ہے پورا معاوضہ یعنی کہ اس کو پیڈ ہو. لیکٹیٹنگ جو ہو اس کو پیڈ اس کو پورے پیسے دیے جائیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی ہم آگے پڑھیں گے نا کہ ان کو بھی پے کیا جا رہا تھا جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے دودھ پلا رہی تھیں ان کی والدہ، کیونکہ جو ہے وہ فرعون کو نہیں پتہ تھا کہ ان کی اپنی اصلی ماں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو
اصلی ماں سے بھی جوڑ دیا تھا اور اس کے پیسے بھی ان کو مل رہے تھے۔ تو جو بھی اس کا معاوضہ ہو، جو بھی پیمنٹ ہو، وہ جو ہے وہ معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے جو ہے وہ طے کر لی جائے۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کیا فرمانے، واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور ہر معاملے میں تقویٰ، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ تم سامنے والے کو تو بیوقوف بنا سکتے ہو کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں اور میں نفقہ نہیں دے سکتا، اگر والد ہے تو، یا اگر والدہ جو ہیں وہ کچھ اور اس طرح کے عذر بہانے کر رہی ہیں کہ مجھے نہیں پلانا، تو اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ 223، اور دیکھیں بریسٹ فیڈنگ اتنا بڑا وہ ہے کہ بینگ اے پیڈیاٹیشین، میں نے جو ہے وہ کیونکہ IBCLC انٹرنیشنل بورڈ سرٹیفائڈ لیکٹیشن کنسلٹنٹ کا کیا ہے، اور کینیڈا میں جو ہے وہ پوری ملک بینک بنا دیے گئے ہیں وینکوور میں، کیونکہ ماں کے دودھ کے فائدے خود بچے کو، ماں کو، پھر سوسائٹی کو، اس کے گھر والوں کو، اور پھر پورے ملک کو، اور پوری جو ہے وہ سمجھیں کہ ہماری دنیا کو بھی اور یونیورس کو بھی، کیونکہ فارمولا ملک کی جتنی کمپنیز بن رہی ہیں اور جتنی انڈسٹریز کھل رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو پولیوشن ہو رہا ہے، وہ ساری چیزیں بہت ہی تفصیل سے اس میں ڈسکس ہوتی ہیں۔ اور کینیڈا میں ایک بہت مشہور پیڈیاٹیشین ہے ڈاکٹر نیومن، جو کہ اب پورے جو ہے وہ بریسٹ فیڈنگ اسپیشلسٹ کے طور پہ ہی کام کر رہے ہیں، اور ٹورنٹو جنرل ہاسپٹل میں جو ہے وہ اس وقت پریکٹس کرتے تھے جب میں نے ان کی کلاس خود اٹینڈ کی ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جو کہ آپ لوگ خود بھی جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلی آیت 224 جو ہے وہ وفات کے بعد عدت کی مدت کی بات ہو رہی ہے، کہ تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکیں، ہے نا۔ یہ کیا ہے، اربعۃ اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن، کیونکہ عورت ایک اس سے گزری ہوتی ہے غم سے، اور ایک ایسی حالت سے کہ ظاہر ہے اس کا زندگی کا ساتھی اس سے جدا ہوا ہے، تو اس کی پوری سائیکالوجی الگ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ سکون سے رہنے دو، تاکہ اس دوران وہ خود فیصلہ کرے نا۔ تو یہ وفات کے بعد کی عدت کی مدت ہے۔ اور پھر جب ان کی عدت پوری ہو تو پھر ان کے اوپر زبردستی مت کرو، انہیں اختیار ہے کہ اپنے ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہے کریں، نہیں کہ اور کسی پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ ظاہر ہے کہ سوسائٹی کے حالات کے حساب سے جو ہے فیصلہ کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بار بار ہم سب کو یاد دلاتے ہیں، واللہ بما تعملون خبیر، کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ زمانے عدت میں خاتون بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ کر سکتے ہو اشارے میں، لیکن جو ہے باقاعدہ پیغام نہیں بھیج سکتے ہو نا، یا دل میں چھپاؤ یا اشاروں کے ناموں سے بتاؤ نا۔ اور اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ اور آج کل خفیہ عہد و پیمان کرنا کتنا آسان ہو گیا ہے کہ واٹس ایپ پہ ہم نے میسج بھیج دیا، SMS کر دیا، پھر فیس بک میسنجر کے ذریعے طرح طرح کی باتیں کر لیں، حالانکہ عدت کی مدت میں یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو، اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو۔ اور خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال جانتا ہے۔ وَاعْلَمُوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہم۔ اور اگر کوئی تم سے غلطی ہو گئی تو ان اللہ غفور حلیم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف بھی کرتا ہے اور درگزر بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، تمہارے دلوں میں جو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں سے درگزر بھی کرتا ہے۔ اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اگر اپنی عورتوں کو طلاق دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو، یعنی کہ ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق، یعنی رخصتی سے پہلے طلاق ہوں۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور ہے، کیونکہ ان کا نام تمہارے نام کے ساتھ لگ گیا تھا، چاہے نکاح ہوا تو رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو خوشحال آدمی اپنے حساب سے، یعنی کم سے کم ایک جوڑا کپڑا تو دے ہی دینا چاہیے طلاق کے بعد۔ اور ہم لوگ کس طرح سے، ہمارے معاشرے میں کس طرح طلاق دی جاتی ہے، بجائے دینے کے ساری چیزیں جو دی ہوتی ہیں وہ بھی لے لی جاتی ہیں۔ تو جو غریب آدمی اپنی حیثیت کے حساب سے، اور جو امیر آدمی اپنی حیثیت کے حساب سے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔
اگر نیکی ہے تو پھر جو ہے تم یہ کرو اس پر. اور تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے اگر طلاق دی ہے اور مہر مقرر کیا جا چکا ہے، یعنی اب اس میں دو صورتیں ہیں. اگر مہر مقرر ہو چکا ہے تو نصف مہر دو، یا ان کے ساتھ والوں لوگوں کو جتنا مہر دیا جاتا ہے اس کے حساب سے تم آپس میں طے کر لو. اور یہ اور بات ہے کہ عورت جو ہے وہ نرمی برتے اور مہر نہ لے کے کہ میں اس کے پاس گئی ہی نہیں، نہ میں نے اس سے کچھ فائدہ اٹھایا تو میں تو مہر نہیں لے رہی. یا وہ مرد جس کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے، یعنی کہ جس نے جو ہے طلاق دی ہے، جس نے نکاح کیا تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ پورا کا پورا مہر لے لو، تو وہ اس کی مرضی. تو مرد نرمی سے کام لے تو یہ جو ہے یہ تقوی سے جو ہے زیادہ قریب ہے. وَانْ اقربوا للتقوی ولا تنسوا الفضل بینکم، اور آپس میں فضل کو تم مت بھولو. ان اللہ بما تعملون بصیر. دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو یاد دلاتے ہیں. اب یہ دیکھیں نکاح اور طلاق کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بیچ میں یہ ایک آیت آئی ہے، حالانکہ ابھی آگے بھی یہ باتیں چلیں گی کہ نمازوں کی حفاظت کرو. حافظوا علی الصلاۃ. نمازیں ہماری کب ضائع ہوتی ہیں؟ جب شادی ہے، دلہن جو ہے خوب میک اپ کر کے بیٹھی ہے، جوڑا پہن کے بیٹھی ہے، نماز کا ٹائم ہوا تو اب تو وہ سارا میک اپ بہہ جائے گا. اگر وضو کریں گی تو نماز تو گئی، اور غم میں ہے تو وہ نماز چھوٹ جاتی ہے. تو اس طرح کی کوئی بھی ہو، نماز تو فرض ہے، نمازوں کی حفاظت کرو. اور سورہ مومنون میں بھی حافظوا علی الصلاۃ، نمازوں کی حفاظت کرو. اور اقیموا الصلاۃ کی بار بار بات آ رہی ہے. اور نمازوں کی حفاظت میں سب سے پہلے کیا ہے کہ وقت پر نماز پڑھنا. جو پڑھ رہے ہیں وہ ہم کو پتہ ہو. اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو اللہ اکبر پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں. یعنی کہ نمازوں میں ہم کتنی دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اور سلام پھیرتے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز بڑی ہو جاتی ہے. ہمارا میکہ، ہمارا سسرال، ہمارا معاشرہ. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو. یعنی کہ ایسے پڑھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں. یہ نہیں کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ پتہ ہی نہیں ہے، پہلی رکعت ہے، دوسری رکعت ہے، کہاں ہے، کچھ نہیں. ظاہر یہ بہت ہی تفصیل طلب موضوع ہے. اور پھر اس کے بیچ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کی بات کی. وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، ہے نا. وسطیٰ کس کو کہتے ہیں؟ بیچ والی چیز کو. جو ہم بھی امت وسطیٰ ہیں نا. ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، امت وسطیٰ ہیں. تو بیچ کی بھی اور بہترین امت ہوں. تو اسی لیے بہترین جو اعلیٰ جس کا مقام ہو، اور صلاۃ وسطیٰ سے مراد بیچ کی نماز بھی، اور ایسی نماز بھی جو صحیح وقت پورے خشوع و توجہ کے ساتھ اللہ کے لیے پڑھی جائے. کیونکہ یہ موضوع بھی بہت بڑا ہے، اور جس میں نماز کی تمام خوبیاں موجود ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نماز پڑھنے کی بات نہیں کی، قائم کرنے کی. اور قائم کرنے کے بارے میں پہلے بھی ہم نے کیا آپ کو بتایا تھا کہ بلڈنگ قائم ہوتی ہے تبھی نظر آتی ہے. میری اور آپ کی نمازیں کہاں نظر آتی ہیں؟ ہم پڑھتے تو ہیں مگر اس پہ عمل نہیں کرتے ہم. تو زیادہ تر اس پہ اجماع ہے کہ یہ نماز جو ہے عصر کی نماز ہوتی ہے، کیونکہ وہ بیچ کا وقت ہوتا ہے، انسان بھاگ دوڑ میں ہوتا ہے. کبھی بازار میں، کبھی نوکری سے چھٹی ہوتی ہے تو کئی دفعہ جو ہے قضا ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ اور حدیث بھی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اسلام کا شیرازہ ایک ایک کر کے بکھرے گا، اور آخری چیز جو ہے وہ نماز ہوگی. اب جو ہے وہ بیوہ کے حقوق ہیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم. تم میں سے جو لوگ وفات پائیں پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنے بیویوں کے حق میں یہ وصیت کریں. بیوہ کے حقوق بے شک ہیں، لیکن جو ہے وہ قانون وراثت سے یہ پہلے کا حکم ہے. تو سورہ نساء میں قانون وراثت آ گئی تو اب جو ہے وہ وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بیویوں کا حصہ اس میں خود بخود آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرما دیا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، ہے نا. اور اس طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، ہے نا. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. حقاً علی المتقین، جو تقوی والے ہیں. ہم سب اپنے آپ کو اللہ سے ڈرنے والا سمجھتے ہیں، لیکن طلاق کے معاملے میں، شادی کے معاملے میں
کیا لوگوں کا حال ہے کہ کس طرح سے طلاق یافتہ عورت کو گھر سے نکالا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا رکوع ہے آیت نمبر 243 کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی غور کیا، علم ترا، کیا تم نے دیکھا؟ اور جہاں پہ اس طرح سے را ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم نے سوچا سمجھا غور کیا ان لوگوں کے بارے میں جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یہ قصہ کون سا ہے؟ بنی اسرائیل کا واقعہ خروج، بہت ہی تفصیل طلب ہے ویسے تو، اور واقعہ خروج جو ہے وہ سورہ مائدہ کے چوتھے رکوع میں اس کا ذکر ہے، اور بائبل میں ایگزوڈس ہے نا۔ اور حضرت عزیر علیہ السلام جب گزرے تھے، انہوں نے جب دیکھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کیسے ان کو جو ہے وہ زندہ کریں گے، اور پھر وہ دوبارہ حضرت عزیر علیہ السلام بھی کتنے عرصے تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مار دیا، اور وہ سارا قصہ بھی ہم آگے پڑھیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فقال لهم اللہ موتو، اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل علی الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت ہی مہربان ہے، فضل کرتے ہیں۔ اور فضل کیا ہوتا ہے کہ جس کے ہم حقدار نہیں اس سے زیادہ ہم کو ملنا، اور الحمدللہ ہم سب لوگ بلیسڈ لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہاں شکوہ ہے کہ وَلَکِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ جو شکر ہی نہیں ادا کرتے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ قتال کے حکم کی بھی آیات ہیں کہ مسلمانوں اللہ کی راہ میں جنگ کرو، جان لو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ آیت نمبر جو ہے وہ اگلی جو ہے وہ قرض حسنہ کی بات ہے، 245، اللہ کو قرض حسن دینے کی بات۔ تم میں کون ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ قرض حسنہ کس کو کہتے ہیں؟ خالص نیکی کے جذبے سے دینا، جس میں کوئی غرض نہ ہو کسی بدلے کی توقع کے بغیر، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کم بھی کرتے ہیں اور بڑھاتے بھی ہیں، بڑھا چڑھا کر واپس کرتے ہیں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو دہدہ کا قصہ جو ہے وہ آپ لوگوں کی اس سے ضرور گزرا ہوگا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، اور انہوں نے جو ہے کیا سوال کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتے ہیں؟ حالانکہ اسی آیت پہ جو ہے وہ بنی اسرائیل نے بہت جو ہے مذاق اڑایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ کے پاس کچھ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے قرض مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تم سے قرض مانگتے ہیں اور اس کے بدلے میں تم کو جنت ملے گی۔ تو انہوں نے اپنے دونوں باغ جو ہے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتا ہوں، اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ کہ نہیں صرف ایک باغ دو اور دوسرا اپنے لیے رکھو، تو انہوں نے اپنا بڑا باغ اللہ کی راہ میں دے دیا، اور گھر گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ اے دہدہ کی ماں، یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے تو تم باہر آ جاؤ۔ اور ان کی بیوی نے کیا جواب دیا کہ اے دہدہ کے باپ، تم نے بہت اچھا بزنس کیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو تصور کریں کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہمارا کیا رویہ ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلا قصہ، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا قصہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ جو سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا، انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو۔ نبی کا نام شمول، انہوں نے جو ہے لوگوں نے جو سرداروں نے کہا کہ ہمارے لیے جو ہے کسی ہیڈ کو مقرر کرو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں، یعنی آرمی ہیڈ جو ہوتا ہے، یہاں بادشاہ سے مطلب جو ہے آرمی ہیڈ۔ تو ان کے نبی نے ان سے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے، تم نہ لڑو۔ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں؟ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہمیں ہے کیا ہم کیوں نہیں لڑیں گے جبکہ ہم کو ہمارے گھروں سے نکالا گیا، ہم کو ہمارے بال بچوں سے جدا کیا گیا ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، جب ان کو جو ہے جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک بہت ہی قلیل تعداد کے علاوہ سب پیٹھ موڑ گئے ہیں۔ یہ ہم سب کو سنایا جا رہا ہے، ابھی پیچھے ہم نے جو ہے
پڑھا تھا کہ مکے میں جو ہے وہ مسلمان کہتے تھے کہ ہم کو اجازت دیں، اور ان کو روکا جاتا تھا کفو بیدیکم، اور جب ان پر جو ہے قتال فرض کر دی گئی تو جو ہے ان کو اچھی نہیں لگی۔ ابھی ہم نے جو پیچھے پڑھا تھا آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ، اور تم بہت سی چیزوں کو جو اچھا سمجھو اور تم جو ہے وہ تمہارے لیے جو ہے وہ اچھی نہ ہو، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا سب جو ہے وہ پیچھے مڑ گئے، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ سن کر بولے ہم پر بادشاہ بننے کا وہ کیسے حقدار ہو گیا؟ اس کے مقابلے میں بادشاہی کے ہم زیادہ مستحق ہیں، وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ یعنی کہ ان کی نظر میں جو ہے کہ کوئی شخص کو اگر اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں تو وہ مال اس کے پاس ہوں، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی اسرائیل نے ان کے لیے کیا وہ کیا تھا، کیا اعتراض تھا کہ یہ تو ایک یتیم ہے اور ان کے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں، ہم تو سردار لوگ ہیں، جو مشرک سردار تھے وہاں پہ مکہ میں، اور پھر بنی اسرائیل کے ہم تو اہل کتاب ہیں، ہم کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو ہمارے اپنے معیار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اپنے معیار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی بھی نہیں ہے۔ تو نبی نے جو ہے وہ کیا جواب دیا کہ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ نے پسند کیا میرے ہاتھ میں، زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اس کو علم اور جسم دیا ہے۔ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مقرر کیا فوج کا ہیڈ، اور علم یعنی اس میں کیونکہ اسٹریٹجی ڈیسائیڈ کرنی ہوتی ہے، پلاننگ کرنی ہوتی ہے، اور جسم مضبوط اسٹرانگ آدمی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ تو کیا ہے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے مشورہ کریں گے کہ کسی کو کچھ دیں گے اور ہم یہ کہیں کہ ہمیں کیوں نہیں ملا؟ ہم واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وسعت والا ہے، علم والا ہے، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یاتکم التابوت فیہ سکینۃ، اور اس کے ساتھ ان کے نبی نے ان کو بتایا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان کے عہد میں وہ صندوق تمہیں، یعنی وہ تابوت جس میں جو ہے ان کی بہت اہم چیزیں تھیں، اور توریت کا نسخہ بھی تھا، اور وہ عصا بھی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام استعمال کرتے تھے، اس کی وہ بہت قدر کرتے تھے، تو وہ تابوت تمہیں مل جائے گا، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک سکون قلب کا، سکینت کا سامان، یہ آیت سکینت ہیں۔ دیکھیے ہم لوگ کو بھی کبھی جو ہے بہت ہم بے چین ہوتے ہیں، قرآن نظر آ جاتا ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے دل میں ہوتی ہے تو ہمارے دل میں ایک سکون آ جاتا ہے۔ تو یہ آیت سکینت کہلاتی ہے، جو کہ قرآن میں 6 مقام پر ہے۔ یہ سورہ بقرہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں 1 مرتبہ، سورہ توبہ میں 2 مرتبہ، سورہ فتح میں 3 مرتبہ، آیت نمبر 4، 18 اور 26۔ اور اس سے بے قراری دور ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور دل میں سکون اور اطمینان آتا ہے، اور ظاہر میں بھی ہم پروقار، بردبار، اور ہمارے اندر ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اور اگر ہم خوف کی حالت میں ہوتے ہیں تو مضبوطی آ جاتی ہے۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے دیے ہوئے رتبوں میں سے ایک رتبہ ہے کہ ہمارے اندر سکینت ہو۔ اور یاد کریں سورہ فجر میں یا نفس المطمئنہ اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ تعالی ہم کو بھی نفس مطمئنہ بنائے۔ اور یہ مشکل وقت میں پڑھنے سے ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے، اور یہ کسی اور پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے۔ جب بھی ہم کوئی اہم کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان اور آزمائشیں آتی ہیں۔ یعنی کہ ایک دریا آیا اور اس پہ انہوں نے کیا فرمایا طالوت نے کہ اس کا پانی مت پینا، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، اور میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے، ہاں ایک آدھ چلو ہے نا، من اقترف غرفتم بیدی، یہ نہیں کہ ہاتھ سے ایک آدھ چلو پی لو کہ تمہارا حلق تر ہو جائے، مگر انہوں نے مانا نہیں، ایک گروہ کے صفا ہے نا، قلیلا منہم، انہوں نے خوب پیٹ بھر کے پیا اس کو، اس دریا سے سیراب ہوئے، اور تھوڑے سے لوگوں نے جو ہے اس پر عمل کیا جو طالوت نے کیا تھا۔ اور ہم بھی دیکھیں کہ جب بچے باہر سے آتے ہیں تو ہم اور وہ پانی پینا چاہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، ٹھہر کے ٹھہر کے نا، ہم روزہ کھولتے ہیں تو ایک ساتھ اگر بہت پانی پی رہے ہیں تو ایک دم ڈھہ جاتے ہیں، کوئی ہمت ہی نہیں رہتی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، پھر جب طالوت اور اس کے ساتھی مسلمان
دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے طالوت سے کہہ دیا کہ آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، طاقت ہی ختم ہو گئی، کیونکہ عمل نہیں کیا تھا اپنے جو ہے وہ ہیڈ کی اس پر ہیں۔ اور یہ حدیث ہے کہ اپنی جو ہے وہ ہیڈ کی بات پر عمل کرو، اور جب بھی کوئی سفر اختیار کیا جاتا ہے تو کسی ایک کو ہیڈ بنا دیا جاتا ہے، اور وہ ہیڈ چاہے ہم کو پسند نہ آئے، چاہے وہ چھوٹے قد کا حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، حدیث ہے، تو بھی جو ہے اس کی بات پر عمل کرو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے پھر وہ ان میں نہ طاقت نہیں رہی، اور انہوں نے کیا کہا طالوت سے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، کتنی اہم آیت ہے، کیا میں اور آپ سمجھتے ہیں؟ ہر لمحے ہم کو روزے جو ہے شروع ہونے والے ہیں، رمضان کا مہینہ بابرکت بارحمت، جہنم سے بچانے والا مہینہ، خوب خوب دعائیں مانگیں گے، لیکن دعاؤں سے پہلے اللہ سے ملاقات کا ظن، یہ یقین کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے۔ تو قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، کہ وہ لوگ جن کو یہ سمجھتے تھے کہ ان کو اللہ سے ملنا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت دفعہ ہوا ہے کہ ایک چھوٹا گروہ جو ہے وہ اللہ کے اذن سے، مین چیز کیا ہے، اللہ کا اذن ہوگا تو ایک بڑے گروہ پر غالب ہوا، اللہ کی مرضی ہوگی تو ہوگا، تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جیسے جنگ بدر میں ہوا، جیسے جنگ بدر میں ہوا ہم۔ اور یہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر میں یہ پڑھ بھی رہے تھے، سجدے میں تھے اور بار بار جو ہے یہ آیات پڑھ رہے تھے، فَهَزَمُوهُمْ، ہے نا، تو یہ جو ہے انہوں نے جو ہے یہ کہا اور پوری جو ہے اس سے نکلے اور مقابلہ کیا جالوت کا، جو کہ جالوت کی پوری اگر اب جو ہے اس میں پڑھیں کہ کتنا خطرناک وہ ہم اس کا انداز تھا۔ تو کسی بھی چیز کی کامیابی کے لیے ہماری نیت اور پھر اس میں کوشش ہے نا، اور پھر دعا، تو انہوں نے دعا مانگی، کتنی بہترین جامع دعا ہے کہ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا، جب وہ جالوت کے لیے نکلے تو انہوں نے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگی، اور افرغ علینا یعنی کہ انڈیل دے ہمارے اوپر صبر۔ ہم لوگ تو اتنے بے صبر ہیں کہ یہی دل چاہتا ہے جیسے ہم شاور لیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ صبر ہمارے اوپر انڈیل دے اور ہمارے قدموں کو جما دے، اور جو کافر قوم ہے اس کے خلاف ہماری مدد کر۔ کافر قوم کے خلاف مدد کس طرح سے، اگر کوئی ہم سے بحث کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو ہے وہ دلیلیں سجھا دے ہم کو کہ ہم ان کو بتا سکیں، اور ہمارے قدموں کو جما دے۔ یہ نہیں کہ صرف ہم بیٹھ کے جو ہے وہ جائے نماز پہ بیٹھ کے خوب خوب دعا مانگ رہے ہیں، نہ نیت ہے نہ کوشش ہے۔ تو نیت، کوشش اور دعا، یہ سب کچھ مل کے فَهَزَمُوهُمْ، تو پھر انہوں نے جو ہے کافروں کو بھگا دیا، شکست دے دی اللہ کے اذن سے، بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی کوئی بھی فتح۔ وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اس وقت وہ فوج کے ایک عام سپاہی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، بادشاہت دی، حکمت دی، اور ان کو وہ سکھایا جو وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی حکمت سکھا دیں، رب حبلی حکم والحقنی بالصالحین، اللہ تعالیٰ ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ ملا، ہم کو علم سکھا، ہم کو حکمت سکھا۔ اللہ تعالیٰ ہماری تو باتیں حکمت سے خالی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سکھا ہے۔ اور اگر اس طرح اللہ تعالیٰ بھی، یہ مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے نہ ہٹاتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو ہٹاتا رہتا ہے۔ رشیا کتنی بڑی جو ہے وہ طاقت تھی، سپر پاور، پھر اس کو ہٹا کے اب وہ امریکہ، اور کب وہ ختم ہو جائے ہم کو نہیں پتہ۔ اگر اس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کے گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا۔
تو یہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر، دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دے رہے ہیں کہ بے شک آپ جو ہے وہ رسولوں میں سے ہیں، کیونکہ وہ لوگ بار بار ایسی باتیں کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر پریشان ہوتے تھے اور ان کا دل ہوتا تھا کہ یہ لوگ کیوں نہیں ایمان لاتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے دل کو بھی مضبوط کیا۔ الحمدللہ ہمارا دوسرا سپارہ جو ہے وہ ختم ہوا، اور اب جو ہے تیسرے سپارے میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہماری سورہ بقرہ ختم ہونے والی ہے۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ اللہم البسنا لباس التقوی، اللہم الزمنا کلمۃ التقوی وجعلنا من اولی النہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا، آپ نے بار بار تقوی کی بات کی، ہم سب کو جو ہے تقوی کا لباس پہنا دے، ہماری زبان میں تقوی رکھ دے، ہماری زبان سے جو بات نکلے وہ تقوی والی ہو، اور ہم کو جو ہے اولو الالباب میں سے، اولو النہی میں سے، عقل مند والوں میں سے بنا۔ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ سن رہے ہیں، بعد میں سنیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ قرآن کا علم سکھا دے، پہ عمل کرنا سکھا دے، قبولیت دے دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس قبولیت ہو جائے اس کی۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ دے، جن کے بھی بچوں کے مسائل ہیں، اصلح لی ذریت، ان کی اولاد کو نیک بنا دے، ہمارے ماں باپ پر رحم کر، اللہ تعالیٰ ساری دعائیں ہمارے قبول کر۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ہمارے دلوں میں کیا کیا ہماری ضروریات ہیں اور کیا کیا ہماری دعائیں ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔